بزم قدح سے عیش تمنا نہ رخ کے رنگ، بزم قدح سے عیش تمنا نہ رخ کے رنگ، صید دام جستا ہے اس دام گاہ کا۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین۔ تو آج وہی غزل کے جس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس شعر کے اندر بہت زیادہ علمی نکات ہیں، کچھ علم عروض سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زبان و بیان سے متعلق باتیں بھی ہوں گی، لہٰذا یہ ویڈیو بڑی اہم ہوگی، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ بزم قدح، قدح وہی لفظ ہے جو اس سے پچھلی غزل میں مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ تو قدح کا مطلب ویسے تو پیالہ ہوتا ہے، لیکن مراد ظاہر ہے جب ہم اس کے ساتھ بزم کو بھی لگا دیں، بزم قدح، تو اس کا مطلب پھر وہ محفل، وہ انجمن، وہ بزم جس میں شراب نوشی کا دور چل رہا ہو۔ اس کے بعد بزم قدح سے عیش تمنا، تو عیش عیش ہے، تمنا تمنا ہے، نہ رخ کے رنگ، رنگ یاد رکھیے گا غالب کے انتہائی پسندیدہ الفاظ میں سے ہیں، اور غالب نے اس رنگ کو جتنے رنگ دیے ہیں اور جتنے رنگوں میں باندھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ غالب ہی کا خاصہ ہے، غالب ہی کا سرہ امتیاز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع، سید دام جستا ہے اس دام گاہ کا۔ سید یاد رکھیے گا شکار کو کہتے ہیں، اور زے یہ جو ہے درمیان میں زدام، یہ زدام کوئی الگ لفظ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ سید از دام ہے، اور فارسی کے اندر ایسا تو بالعموم ہوتا ہے کہ اس میں از کا جو الف ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور خالی جو ہے اس کو زے جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ دام جو ہے وہ جال کو کہتے ہیں۔ جستا، اس کا مطلب ہے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ شیر نے ایک جست لگائی، یعنی کہیں سے جو ہے اچانک چھوٹ جانا، اچانک چھلانگ لگانا، تو اس کو جستا کہتے ہیں۔ سید دام جستا ہے اس دام گاہ کا۔ دام گاہ یعنی وہ جگہ جہاں کے جال بچھایا ہوا ہو۔ گاہ کا جو ہے فارسی کے اندر جو ہے، اور اسی سے پھر اردو کے اندر لاحقہ جو ہے، جہاں بھی لگا ہوا ہوگا تو وہ جگہ کی طرف اشارہ کرے گا، چاہے کوئی بھی لفظ ہو۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب ہم اس شعر کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ بزم قدح سے عیش تمنا نہ رخ کے رنگ، کہ یہ جو دنیا ہے، غالب نے اس کو ایک بزم قدح قرار دیا ہے۔ بزم قدح ویسے تو معنی تو شراب کی محفل ہے، لیکن غالب نے اس سے پوری دنیا مراد لی ہے کہ بزم قدح سے عیش تمنا نہ رخ کے رنگ، کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ دنیا کے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو وہ دنیا کہ جس کا یہ حال ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو عیش کی تمنا رکھنا کہ میں یہاں خوشحال رہوں گا، خوشباش رہوں گا، مجھے یہاں کوئی گزر نہیں پہنچے گی، کوئی غم نہیں پہنچے گا، یہ خیال خام ہے، ایک ایسا خیال خام ہے کہ جس کی تکمیل ہونا، یا ایک ایسی تمنا ہے کہ جس کا پایا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ چنانچہ یہ ایک مقدمہ، یا یوں سمجھیں کہ یہ ایک دعویٰ جو ہے، یہ ایک سوچ یا ایک فلسفہ غالب نے پہلے مصرعے میں ہمیں دیا۔ پھر دوسرے مصرعے میں غالب نے اس کو ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا۔ غالب کہتا ہے کہ بزم قدح سے عیش تمنا نہ رخ کے رنگ، کہ یہ جو رنگ عیش، یہاں رنگ مطلق ہے لیکن مراد اس سے رنگ عیش ہے، چونکہ لفظ عیش جو پیچھے گزر گیا ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس رنگ سے مراد خوشی کا رنگ ہے، عیش کا رنگ ہے، راحت کا رنگ ہے۔ تو آپ اس کو رنگ راحت، رنگ عیش، رنگ مطلب یہ ہے کہ آسائش، کوئی رنگ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہنسی خوشی کا رنگ، مسرت کا رنگ۔ وہ کیا ہے رنگ؟ سید دام جستا ہے اس دام گاہ کا، کہ ایک ایسا شکار ہے کہ جو کہ جست لگا کر، ایک جھٹکا لگا کر جو ہے اپنے جال کو توڑ کر جو ہے وہ نکل چکا ہو۔ سید ایک ایسا شکار، زد دام، جو کہ دام سے جستا، چھوٹ چکا ہو، جست لگا کر نکل چکا ہو اس دام گاہ کا، اس جگہ کا، یعنی وہ جگہ جہاں جال بچھایا ہوا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کائنات میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے مسرت حاصل ہو جائے، مجھے خوشی حاصل ہو جائے، تو غالب کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے شکار کے در پہ ہے، وہ ایک ایسا شکار پکڑنا چاہتا ہے کہ جو پہلے ہی ایک جھٹکے سے دام میں سے دام کو توڑ کر، اس کے حلقوں کو توڑ کر نکل چکا ہے۔ لہذا اب اس شکاری کا اس شکار کی طلب میں اپنے آپ کو ہلکان کرنا اور دام بچھائے رہنا انتہائی فضول ہے، تضییع اوقات ہے۔ یہ تو ہو گئی اس شعر کی تشریح۔ اب اس شعر کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، بزم قضا سے عیش تمنا نہ رکھنا، اب اس میں عام طور پر وہ ناظرین جو کہ زیادہ توجہ سے نہ پڑھتے ہوں کسی شعر کو، تو وہ ایسے پڑھ سکتے ہیں عیش تمنا نہ رکھ کے رنگ، بزم قضا سے عیش تمنا، بڑا خوبصورت مرکب نظر آتا ہے عیش تمنا، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ عیش تمنا، تمنا کی عیش، کیونکہ کوئی بھی مرکب اضافی جو ہوتا ہے جب ہم اس کو اردو میں لاتے ہیں تو کاکی کی درمیان میں لے آتے ہیں، تو اگر عیش تمنا ہوگا تو معنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ تمنا یعنی عیش تمنا، تمنا کی عیش۔ تو بھئی تمنا کی عیش کیا ہے؟ یا تو ہونا تمنا عیش، پھر بات بنی مثلا بزم قضا سے تمنا عیش نہ رکھ کے رہا۔ یاد رکھیے، غور سے سن لیجیے، اصل میں یہی تھا، اصل میں غالب نے یہی کہا ہے کہ بزم قضا سے تمنا عیش نہ رکھ کے رنگ، کہ بزم قضا سے تمنا عیش یعنی عیش و عشرت کی تمنا۔ یہاں عیش بھی جو ہے یاد رکھیے گا عیش و عشرت کے معنی میں ہے۔ عربی میں عیش مطلق جینے کو، مطلق زندگی کو کہتے ہیں، مطلق رہنے کو کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی الاصل ہیں، عربی میں سے جب وہ اردو میں آئے ہیں تو ان کے معنی کے ہمراہ کچھ تبدیلیاں بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ ذلت ہے، اب ہم اردو میں جو ہے اس کو انتہائی گھٹیا معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ذلیل اس شخص کو کہتے ہیں جس میں عاجزی ہو، لیکن جب ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی رذالت اور مطلب یہ گھٹیا پن بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لفظ عیش جو ہے وہ عربی میں مطلق جینے کو کہتے ہیں، مطلق زندگی کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب تو بڑی عیش کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، بڑی مزے کی زندگی جی رہے ہیں، تو ہم نے یہ جو مزے والا ایک ایلیمنٹ ہے، مزے کے جو اضافی معنی ہیں، یعنی لطف کے یا آسائش کے یا راحت کے جو اضافی معنی ہیں، وہ بھی ہم نے عیش کو عطا کر دیے ہیں۔ بہرحال میں اس مصرعے میں بات کر رہا تھا عیش تمنا کی ترکیب کی، کہ دراصل یہ لفظ جو ہے، یہ مرکب جو ہے یہاں بزم قضا سے تمنا عیش نہ رکھ کے رنگ، تو تمنا عیش ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس مرکب اضافی کو جو ہے وہ مقلوب کر دیا گیا ہے، اور اس کو اضافت مقلوب کہتے ہیں۔ اضافت مقلوب کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اضافت مقلوب یہ ہے کہ درمیان میں سے جو زیر ہوتی ہے اضافت کی وہ گرا دی جائے اور دونوں لفظوں کو الٹ پلٹ دیا جائے، یعنی جو مضاف ہے اس کو مضاف الیہ کی جگہ رکھ دیا جائے اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر نم شب، نم شب کا کیا مطلب ہے؟ رات کی نمی، ٹھیک، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کو آپس میں الٹ دیا اور درمیان سے زیر جو ہے اس کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا شبنم، یعنی رات کی نمی۔ تو اسی طرح سے تمنا عیش یعنی عیش کی تمنا، تو جو بحر تھی وہ بحر مضارع ہونے کے ناطے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، وہ اس مقام پر اس بات کی متحمل نہیں تھی کہ یہاں تمنا عیش جو ہے پورے کا پورا مرکب اس طرح سے جو ہے وہ لکھا جائے، تو اس کو جو ہے اضافت مقلوب کی صورت میں عیش تمنا کر دیا، یعنی عیش کی تمنا۔ اضافت مقلوب کی صورت میں آپ بس قافیے کی لگا کر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی عیش تمنا، عیش کی تمنا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ کو ایک تو اضافت مقلوب کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اضافت مقلوب کسے کہتے ہیں، نیز اس شعر میں اس کو عیش تمنا نہیں پڑھنا، اور نیز یہ کہ جب اس کو عیش تمنا پڑھنا ہے تو پھر عیش تمنا جو ہے وہ عیش کی تمنا کے معنی ہی میں ہے، اور کیوں کہہ رہے ہیں یہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ اضافت مقلوب کی صورت میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بس درمیان میں کاکے کی لگا دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور نیز ان احباب کے خصوصی شکریہ کے ساتھ کہ جو احباب میرے چینل پر دن رات کسی بھی وقت میں تشریف لاتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر میری ویڈیوز کو صرف دیکھتے نہیں
میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔